کہ مجھے کمر اور ٹانگوں میں بہت تکلیف اور درد ہے، تو کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لوں؟ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ فرمانا چاہتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ سجدہ حقیقی، یعنی جو نارمل آدمی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا، تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے۔ تو اس پر قدرت نہ رہے کہ اب یہ نہیں کر سکتا سجدہ حقیقی، تو جب سجدہ حقیقی نہیں کر پاتا تو اب یہ کہ اس کو کھڑا ہونا قیام میں یہ بھی معاف ہو گیا، اس کو قیام ساقط ہو گیا یہ کہتے ہیں، یعنی معاف ہو گیا۔ اچھا، اب یہ سجدہ حقیقی کب چھوڑنے کی، ایک تو یہ کہ اس کی کیفیت یہ سی کہ سجدہ حقیقی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ صورت، یا سجدہ حقیقی میں یہ ہے کہ کر تو لے گا لیکن تکلیف ہوگی اس کو، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے معمولی تکلیف تو بہت سو ہوتی ہوگی، تو انہیں کہ جس کو تکلیف کہا جائے کہ سجدہ حقیقی اس کے لیے مشکل ہے، یہ تکلیف آتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو یہ رعایت ہے کہ اب او کر کے تو سجدہ نہیں کرنے نا، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں اور پھر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹانگیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدہ حقیقی جب نہیں کر سکیں گے نا تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اس میں اب یعنی فرض وتر اور فجر کی سنتیں، یہ ان میں قیام فرض ہے، باقی اور نمازوں میں تو اگر بیٹھ کر پڑھا تو سنتوں میں اور تو رعایتیں ہیں کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف اور بیٹھ کر پڑھا تب بھی مطلب نماز ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیں، اب یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی تکلیف ہے، یا کوئی ڈاکٹر ماہر طبیب، یہ اپنے اللہ رسول کو ماننے والا، خوف خدا والا، اپنے فن میں ماہر ہے، اس طرح کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی تم اگر اس طرح سجدہ حقیقی کرو گے تو تمہارے آگے چل کر تم کو نقصان ہو جائے گا۔ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں تو کر رہا تھا نمازیں، کھڑے کھڑے پڑھا، تکلیف تھی لیکن میں پڑھ رہا تھا، پھر مجھے یہ کہا ڈاکٹر نے کہ بھئی تم یہ دیکھ لو ورنہ ٹانگ کو یوں تو یوں تمہارے ہو جائے گا۔ یہ جو اپنے فن کے حساب سے ڈاکٹر اپنا داڑھی والا اتاری اور ماہر ہڈیوں کا اسپیشلسٹ، تو پھر میں نے مفتی صاحب سے بات کی اسی وقت، تو فون پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر سے بات کروا دیں۔ پھر ڈاکٹر سے انہوں نے ڈسکس کی، ڈاکٹر نے مطمئن کیا، مفتی صاحب مطمئن ہوئے، بولے یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ بھلے بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں نماز۔ پھر بھی کچھ اشکالات میں نے بھی اپنے وارد کیے اور اس طرح میں نے بیٹھ کر نماز پڑھنا فائنل کیا، اور پھر بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں بہرحال ڈاکٹر سے بھی صحیح ڈاکٹر ہو، خوف خدا والا، اور وہ پھر عالم سے بھی مشورہ، مفتی صاحب سے مشورہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ رونگ نمبر لگ جائے۔ اور میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے نا تو آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں، یعنی اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں، مجھے درد نہیں ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر اب میرے پاؤں کھڑا گئے، اب حالت یہ ہے کہ اب میں چاہوں تو بھی میں سجدہ حقیقی کر نہیں پا رہا، اکا دکا کوشش کی ہے میں نے، اب میں گیا، اب میرا جو وجود ہے نا اس حوالے سے ایسا لگتا ہے ناکار ہو گیا، اب میں دو زانوں بیٹھ نہیں سکتا، چار زانوں بیٹھنا یہ بھی کوئی 1-2 منٹ بیٹھ جاؤں وہ الگ بات ہے، کوئی پکڑ کے زمین پہ رکھ دے مجھے، اپنے طور پر ایک بار میں صوفے سے یوں پھسل کر ٹرائی کروں، میں نے کہا صوفے سے پھسل کر اب میں بیٹھ گیا زمین پر، میں چلو ٹرائی کرتا ہوں، اس کو بھی کوئی 6 مہینے ہو گئے ہوں گے، اب بیٹھنے کو تو بیٹھ گیا، اب بس گیا کام سے، اب میں کیا کروں، میں تو دوبارہ اٹھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور جوں تو میں نے زور لگایا، پیٹھ لگائی اور جان لڑا کے پھر میں صوفے پر واپس گھسٹ کے بیٹھ گیا، یہ پوزیشن ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ غور کر لینا، اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرے نا، ورنہ میری طرح شاید ناکارہ نہ ہو جائیں گے۔
یہ میں پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں ایک. اور جو بھی کرسیوں کے عادی ہو گئے نمازیں پڑھنے کے, بھلے اس شرعی اجازت سے, شاید وہ میری تائید کریں گے کہ یار پوزیشن تو ہماری بھی یہی ہے. اب تو گڑا گیا, بدن گڑا گیا. اسی لیے ڈاکٹر جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, یہ ورزش کے مشورے دیتے ہیں, فزیو تھراپی کرو, ورزش کرو, ورزش کرو. مریض پڑا ہوتا ہے نا, اس کو بھی یوں یوں ہاتھ اٹھوا کر, ان کے فزیو تھراپسٹ آتے ہیں, 2,000 روپے ایک بار کی ورزش کے لیتے ہیں. پیسے تو سب کو چاہیے. ارے میں لوٹ مار کا لفظ نہیں بولتا, لیکن واقعی غریب یہ نہیں کر سکتا. ایک ایک دن کے 2,000 روپے, 1,500 روپے لے لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر آئیں گے, یہ ہاتھ پیر یوں ہلاتے ہیں, ادھر ہلائیں گے ادھر ہلائیں گے, یہ ترکیبیں کر کے چلے جائیں گے. پیسہ 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 پیسہ. مریض جو پڑا ہوتا ہے نا بیڈ پر, وہ مطلب جس طرح گاڑی بات نہیں, ناکارہ گاڑی پیٹرول پیتی ہے جس کو بولتے ہیں, یہ مریض پیسے پی رہا ہوتا ہے. مجھے اپنی بہنوں کا اور ہے نا معلومات کہ جو کہ پانی کی طرح پیسہ اس پہ بہ رہا ہوتا ہے. مریض نہ کہہ رہا ہے, لیکن ظاہر اس کو ہم انجیکشن تو نہیں دے سکتے نا زہر کا, خدمت تو کرنی ہے آخر سانس تک. پتہ ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں, لیکن ظاہر کوئی بھی اٹھا کے پھینکے گا نہیں, زہر کا انجیکشن نہیں دے گا. گناہ گار ہوگا ایسا کرے گا تو. اللہ سے ڈرنا ہے. تو جو بھی ہے وہ تو خدمت تو کرتا ہی آدمی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. تو یہ میں سب مریضوں کو مشورہ دوں گا کہ چاہے آپ نے کرسی شروع کر بھی دی ہے, آپ غور کر لیں. ایسا نہ ہو آپ کے پاؤں ٹانگیں سب نسیں اور یہ پٹھے اور یہ آپ کو بٹھا کر رکھیں, پھر کھڑا نہ ہونے دیں. خیر میں الحمدللہ کھڑا ہو جاتا ہوں, چل پھر لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ, لیکن جو فرق پڑا وہ میں نے آپ کو عرض کیا. اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تاکہ دوسرے جو یہ بات پہ کرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں نا, وہ تھوڑا چوکن نہیں ہو جائے. اسی طرح جو لوگ کرسیوں پہ ویسے بیٹھنے کے عادی ہیں, جوان نیچے نہیں بیٹھتے, مزہ نہیں آتا ان کو, تو نیچے بیٹھنے کی عادت بنائیں. اب مسجدوں میں اب جمعے کا بیان ہوتا ہے, ارے اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہے, کہاں لوگ جاتے ہیں, آدھے گھنٹے تک کون نیچے بیٹھے گا, 5 منٹ خطبہ زمین پر بیٹھ کر سننا مشکل ہے. این ٹائم پر آتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, خدا جانے کیوں دیکھتے ہیں گھڑی. جماعت کے انتظار میں کون بیٹھے گا, بھائی این ٹائم پہ پہنچنا ہے. جو ایک آدھ رکعت ملی تو ملی, نہ ملی تو کوئی اس کا غم نہیں. بیٹھنے کی عادتیں نکلتی جا رہی ہیں. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اب مسجدوں میں جو ہم اجتماع کرتے ہیں کہ ہم کو وہاں کرسیاں بچھانی پڑیں گی اس قوم کو جمع کرنے کے لیے, اور یہ اب یہ شروع ہو چکا ہے. باہر ملکوں میں تو نہیں کر سکتے, یعنی جس طرح بیٹھتے ہیں اجتماع میں نے دیکھا ہے, یوں ٹانگیں کر کے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹھنا ہی نہیں آتا ان کو. میں نے ذاتی طور پر جس کو کہہ سکتے ہیں نا, تھوڑا سا وہ زور دے کر کوشش کی ہے, تو مجھے پھر ہمارے اسلامی بھائی نے یہ کہا ہے کہ قوم آئے گی نہیں, آپ بھلے فرش پر آپ بلا لو, لیکن لوگ بیٹھنے, کیونکہ خالی آپ بلاؤ گے فرش پر بٹھاؤ گے, لیکن اس کے علاوہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کرسیاں ہیں. تو بغیر کرسی کے تو اب مذہبی اجتماعات میں بھی لوگ آنے بیٹھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. تو اب بعض تو جن کو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بعض وہ ہیں کہ جنہیں عذر ہیں, اور بعض وہ ہیں جنہیں عذر نہیں ہے لیکن اب وہ عادی ہو گئے اوپر بیٹھنے کے. میں ان کے لیے بھی امیل سنت سے عرض کروں گا, میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بھی کچھ اس طرح کے تجربات کیے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر جو ہے نا, نماز پڑھ کر وہاں بیٹھ جائیں. نماز تو پڑھنی ہے نا, نماز تو ہم نے کھڑے کھڑے پڑھنی ہے, سجدہ کرنا ہے, تشہد میں بیٹھنا ہے, تحیات میں بیٹھنا ہے, بیٹھنے کے بعد دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ زمین پر ہی بیٹھ کر وہیں نماز پڑھی ہے, وہاں بیٹھ کر کچھ دیر اوراد و وظائف وہیں بیٹھ کر پڑھیں, تاکہ یہ زمین پر بیٹھنے کی عادت, اس طرح گھر میں زمین پر بیٹھنے کی عادت, کھاتے ہوئے نیچے تھوڑا سا بیٹھنے کی عادت, یوں تھوڑا سا یہ رکھیں گے نا روٹین. ورنہ امیل سنت بہت صحیح توجہ دلائیے کہ پھر بیماری نہیں ہے, لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیچے بیٹھنے کا رجحان پھر ختم ہو جائے گا, آگے جا کے بہت آزمائش ہو جائے گی. اچھا, اب یہ نماز بھی بہت سے اس لیے نہیں پڑھتے ہوں گے کہ ان سے بیٹھا نہیں جائے گا, ان کے کپڑے بیچاروں کے تنگ, پینٹیں تنگ, یہ موتیں گے کیسے جا کر. اب ہمارے یہاں مسجدوں میں WC ہوتا ہے, باہر بھی WC ہے, تو یہ WC میں یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ چھر کر کے ہو سکتا ہے پھٹ جاتی ہو پینٹ, تو یہ یوں بھی نمازوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں.
تو اس لیے نماز جس کو پڑھنی ہے اور پڑھنی چاہیے سبھی کو، وہ لباس کو بھی ایسا لوز رکھے کہ جس سے آپ کو نماز میں تکلیف نہ ہو، استنجا میں تکلیف نہ ہو، پاک بھی رہ سکیں. ورنہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، یعنی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے باقاعدہ وہ جیسے WC اور کموڈ آتے ہیں بنے ہوئے، اب وہ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹھ نہیں سکتے. اس کے بغیر کبھی کسی بھی فورن میں ٹوائلٹ پورا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. تو یہ حالت ہو گئی یار. تو اب کیا ہوگا یار؟ تو یوں نمازیں تو چھوٹتی جائیں گی نا، ایسا کریں گے تو عادت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. اور نماز میں تو اتحیاتوں میں بیٹھنا ہے، سجدے میں جھکنا ہے، اور یہ خدا کی قسم یہ ایکسرسائز بھی ہے، اس میں نماز میں ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز سے محروم رہنے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں اندر آتی ہوں گی. آپ سمجھیں کسی بات کو، آپ مسلمان ہیں، مسلمان جھکنے والا ہوتا ہے، اکڑنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جھکنے سے ہی کترا رہے، اکڑے اکڑے ہی رہنا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ تو بہرحال وہ کہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. مہربانی کریں کرسی پر بیٹھنے کی عادت جس سے ہو سکے وہ نکال دیں. اگر بغیر کرسی کے وہ بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں بھی کرسی پر نہ بیٹھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے. میں اب کرسی پر مجبوراً کھانا کھاتا ہوں، مجھے وہ واقعی وہ مزہ بھی نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر جو کھانے کا ایک لطف ہے وہ اپنا لطف ہوتا ہے، اور یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ سنتیں ادا ہو رہی ہیں کچھ. تب کرسی پر بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکا کے، ایک کرسی ہے دوسرے بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو جیسے اکیلا محسوس کرتا ہوں بعض اوقات میں میرا اکیلا منفرد ہوں، سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوٹلوں میں بھی بہرحال کرسیاں ہی ہوتی ہیں. پہلے ہوٹلوں میں ایسی ہوٹلیں تھی جس میں زمین پر بیٹھ کر سالن روٹی اور یہ دیا جاتا تھا، لوگ کھاتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن کرسیوں کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، کرسی ٹیبل آ ہی چکے ہیں، زمانے سے آ چکے ہیں. تو خیر اب جہاں مجبوری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلامی بہنیں بھی